بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کا ویک اچھا گزرا؟ آپ نے انجوائے کیا اپنا سپلیمنٹل جو پیریڈ تھا آپ کا تجوید کا؟ انجوائے کیا آپ نے؟ چلے ایکسلنٹ الحمدللہ. اور جو لوگ نہیں سنا رہے تھے آپ لوگ بھی لرن کر رہے تھے نا ساتھ ساتھ؟ یس. کیونکہ آپ دیکھیں یہی پہلے بھی میں نے آپ کو جب بتایا تھا نا تو میں یہ کہتی کہ کوئی جب سنا رہا ہوتا ہے تو ہم ان کی غلطیوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو سسٹر فائزہ ہر ایک کی کریکشن کر رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بتا رہی تھیں، تو دیر سو مچ ٹو لرن. آپ لوگ یہ پوائنٹرز لکھا کریں اپنے آپ کو اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ چلیں الحمدللہ ہم اپنے انٹرو سیشن کی طرف چلتے ہیں. اب دعا کے بعد سٹارٹ کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین. میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں ویلکم کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فیملیز کے ساتھ عافیت میں رکھے اور ہم سب کو ان پیاری مجالس سے جوڑ کے رکھے اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مصروف رکھے. آمین. کیا آپ سب نے آج اسمائل کیا تھا؟ Did you all smile today? Good. اگر نہیں کیا تو آپ سب اسمائل کریں اور اپنے آپ کو فریش اپ کریں. صدقے کی نیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ریوائول کی نیت سے، اور یہ کہ اسمائل کرنا جو ہے وہ ایک دم سے ہمیں انرجی دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ چلیے کلاس کو لینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کا چہرہ چاہنا چاہتے ہیں. الحمدللہ. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے لاسٹ ویک نیت کا ہم نے نیت کے بارے میں پڑھا تھا، تو ایک نا آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں. ہوا یہ کہ صلاح کورس میں بھی نا میں نے اسی طرح اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کیا تھا کہ نیت کا جو لفظ ہے وہ نون واو یا سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ بیج، سیڈ. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. تو کوئز میں نا یہ سوال تھا تو کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کا آنسر پک کیا پلانٹ. تو میں نے کہا اتنے کیوٹ ہے نا اسٹوڈنٹس، انہوں نے امیج یاد رکھا ہوگا کہ وہ پودا نکل رہا ہے تو انہوں نے سمجھا شاید نیت کا مطلب ہے پودا. تو بہرحال یہ کہ نیت کا لفظ اگر سمجھ جائیں گے نا ہم تو پھر نیت کی امپورٹنس بھی سمجھ آ جاتی. نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اور دل میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دل سے باتیں سوچ میں آتی ہیں، سوچ سے باتیں پھر عمل میں آتی ہیں. اور جب انسان اپنی جیسے ایک اچھی سوچ کا بیج ڈال دیتا ہے نا تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی اس سے پھر خیر پھوٹنا شروع ہو جاتی. اور ایک چیز جو میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی تمام سسٹرز کے لیے بہت آسانیاں کرے کہ اگر آپ ایسی کمپنی میں ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو بہت زیادہ نیگیٹو ہوں، تو آپ دیکھیں یہ چیز بھی نا بہت زیادہ انفلوئنس کرتی بعض دفعہ ہمیں نا، کہ ہر وقت آپ کوئی بھی بات کریں تو آپ نیگیٹو ہی سنتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. اور پھر آپ دیکھیں اسی لیے تو ماحول کا اثر اور باتوں کا اثر ہوتا ہے نا. اچھا پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ پازیٹیو لوگوں کے آس پاس ہم رہیں، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے اندر کی خیر ابھر کر آتی ہے نا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نا خیر اور شر کا کمبینیشن بنایا. جب ہم ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جو ہماری خیر کو ابھارتے ہیں تو ہم بڑے پالش ہو جاتے ہیں، اور جب ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جو ہر وقت ہمارے شر کو ہی ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں
تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر ہمارا نا حال وہ ہو جاتا ہے کہ مسلسل جہاد کرتے ہیں ہم، مسلسل ہمیں اپنے آپ کو نا ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے، مسلسل ہمیں اپنے آپ کو مقصد کی یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ جتنی زیادہ آزمائش اتنا زیادہ ریوارڈ ہے آپ کا. چلے اس دعا کو مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی حالات میں رکھا، اللہم وفقنی لما تحب و ترضى، چاہے میرے گھر والے، میرے فیملی ممبرز بہت سپورٹیو ہیں، بہت زیادہ ہر معاملے میں مجھے پازیٹیو وائبز دیتے ہیں، یا وہ ایسے ہیں جو نیگیٹو ہیں یا ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، اللہم وفقنی لما تحب و ترضى، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کی سوچوں سے اور ان کے اعمال سے بہت اوپر اٹھ جاؤں اور میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا اور راضی ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسا کبھی ہمارے گھر میں ہوگا، کبھی جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں ہوگا، کبھی جن کے ساتھ ہماری دوستی وہاں ہوگا، کبھی جب ہم پاکستان یا انڈیا وغیرہ وزٹ کرتے ہیں وہاں ہوگا. یعنی ایسی سچویشنز نا ہر جگہ آئیں گی آپ کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز ایوری ویئر، کہ آپ کہیں بھی جائیں تو ہر چیز آپ کو آئیڈیل ملے گی. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آئیڈیل ایک ایمان والے کے لیے کون سی جگہ ہے یہ بتائیں، ہمارے لیے آئیڈیل جگہ کون سی ہے؟ جنت. ایگزیکٹلی. تو جب بھی آپ کو ایسے لگے نا کہ مثلا یہ بھی نہیں میرے ساتھ، اور دیکھو فلاں کے ساتھ ایسے، فلاں کے ساتھ ویسے. ایک میری نا اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بات مجھے بہت، میں نے اس سے لرن کیا تھا الحمدللہ. تو وہ نا 2 بہنیں ہیں ماشاءاللہ. تو ایک بہن جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت جیسے اسٹیبل اور فائنینشلی بھی اور ہر نعمت اس کے پاس ہے، اور دوسری بہن جو ہے وہ کافی اسٹرگل کر رہی ہے ہر چیز میں نا. تو وہ کہتی ہے کہ باجی میں کبھی کبھی نا جب دیکھتی ہوں نا اپنی بہن کو، تو اس کی جیسی طبیعت اور مزاج ہے نا، اگر اس کے پاس مال زیادہ ہوتا تو اس کے لیے فتنہ بن جاتا. اور تو میں بعض دفعہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہوتی ہے نا وہ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں دے کے آزماتا ہے اور بعض دفعہ ہم سے لے کے آزماتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً وہ جو میری اسٹوڈنٹ ہے اس کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی نا، تو بہت ینگ ایج میں. تو وہ کہتی ہے کہ مثلاً میں بہت ظاہر ایک ٹراما سے گزری، سب کچھ تھا، لیکن پھر میں کہتی تھی کہ اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا کیونکہ میرے اندر اتنا صبر تھا، اور میں نے اس مشکل وقت کو بہت صبر اور تحمل کے ساتھ گزارا. تو وہی بات ہے، آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مشکل وقت میں ڈالتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت و مصلحت ہوتی، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آسانی میں رکھتا ہے کیونکہ اس میں بھی اس کی حکمت و مصلحت ہوتی. ایک چیز جو اپنی زندگی سے نکال دینا وہ ہے کمپیرزن. دوسروں کی زندگیوں میں نہ جھانکیں اور نہ ہی ویسی زندگی اپنے لیے خواہش کریں کہ مجھے بھی یہ مل جائے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. زیادہ تر آپ دیکھیں ہمارے جو یہ تجربات ہیں نا کمپیرزن کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں کاش میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہوتے ہیں. پھر کسی کے بچوں کا سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کاش میرے بچے بھی ایسے ہوتے. پھر کسی کے ان لاز کا سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کاش میرے ان لاز بھی ایسے ہوتے. تو آپ دیکھیں یہ کاش کاش کا جو لفظ ہے نا یہ نکال دیں اپنی زندگی سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اور کاش نہ کہو، اگر اور کاش کہنا شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. تو اگر ہم ہر بات میں یہ کہتے رہیں آئی وش تو وہ کبھی بھی نہیں پوری ہوگی. تو آپ کیا سوچا کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے دل میں کوئی محرومی کا احساس آئے تو آپ نے ہمیشہ کیا کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں تو محروم کر دیا، مجھے آخرت کی محرومیوں سے بچانا. جب آپ کو لگے نا کہ میرے ہسبینڈ ایسے نہیں، میرے بچے ایسے نہیں، میرے ان لاز ایسے نہیں، میرے ماں باپ ایسے نہیں، میرے بہن بھائی ایسے نہیں، میری فرینڈز ایسی نہیں،
تو آپ اللہ تعالیٰ سے اللہم یسر لی جلیسا صالحا کہ یا اللہ مجھے نیک صحبت عطا فرما، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہوگا تو دنیا میں بھی ملے گی، اور دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں تو ملے گی. ٹھیک ہے، رضیت باللہ ربا، ایگزیکٹلی. چلیے دعا مانگیے، اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے استقامت عطا فرما. کس بات پہ؟ کہ میرا فوکس ہر وقت یہ رہے کہ اللہ کی رضا اور محبت والے کام کون سے ہیں، کون سے کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور کون سے کام ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اب دیکھیں اگر مجھے صرف یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہر وقت میں دنیا کے غم میں رہوں، کیونکہ یہ ساری دنیا کی زینتیں ہیں نا، اچھا گھر ہونا، بہت انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ ہونا، بہت لونگ کیئرنگ بچے ہونا، بہت اوبیڈینٹ اولاد ہونا، بہت کیئرنگ قسم کے ان لاز ہونا، یہ سب دنیا کی زینت ہے. دنیا میں ہر چیز نہیں ملتی ہمیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. آپ جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ سے اگر کمی ہوتی تو دوسری جگہ ہمارے پاس زیادتی بھی ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال ایک دی تھی کہ اگر مثلا ماں باپ اچھے نہیں ملے تو شوہر اچھے مل جاتے، شوہر اچھے نہیں ملے تو اولاد بہت فرما بردار ہوتی، اولاد فرما بردار نہیں تو فرینڈز اچھے مل جاتے ہیں، فرینڈز اچھے نہیں تو بہن بھائی بہت اچھے مل جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہاں کمی ہے تو وہاں اضافہ بھی ہے. تو اس لیے اس شکر گزار دل کو اپنے اندر لے کر آئیں جو یہ دیکھ سکے کہ کتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. I heard we will get same husband and family in آخرہ. Is that true؟ آپ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جیسے مثلا ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ وہ وہیں پر آپ کے ساتھ بھی ہوں تو پھر تو ظاہر ہے. اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ اخلاق اور کردار و محبت کیسی تھی دنیا میں، اس حساب سے کمپینین شپ وہاں ملیں گی. تو چلیں اس پہ نہیں بات کرتے کہ کسی دن اور بات کریں گے اس. بہرحال دوسرا مقصد، اور وہ کیا ہے؟ آخرت میں اعلیٰ مقام اور جنت عدن انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ دعا مانگتے رہیں دنیا میں کہ یا اللہ مجھے آخرت میں بھی نیک اور صالح صحبت عطا فرما. ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ وہ کسی نے ایک لطیفہ سنایا نا، تو کسی نے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ چاہتی ہوں جنت میں کوئی نیک مرد مجھے ملے. تو انہوں نے کہا پہلے نیک مرد آ تو جائیں اس کے بعد سوچیں گے. تو اس لیے کون جنت میں جائے گا کون نہیں ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ اپنا فوکس ہمیشہ لوجہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس پہ رکھیں انشاءاللہ. پھر ایک یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت زیادہ زبردست ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، اور وہ کیا ہے کہ حقیر باتوں اور حقیر چیزوں کے لیے، دنیا کی لذتوں کے لیے یہ جو اتنا خوبصورت علم کا رستہ ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یعنی آپ کہتے ہیں میری تعریف کرے کوئی، میرا نام کلاس میں منشن کیا جائے، مجھے کہا جائے آپ بڑی آرگنائزڈ ہیں، آپ کا تو ترجمہ بڑا زبردست ہوتا ہے، آپ کے کوئز میں نمبر بڑے اچھے آتے ہیں، آپ کے ہوم ورکس بڑے اچھے ہیں. اب آپ دیکھیں ایسی خواہش رکھنا جو ہے نا وہ رسی کی طرح بس. اور اکال کا لفظ جو آیا حدیث میں، یہ اکال ہوتا ہے، یعنی آپ کو تو اتنی بڑی چیز ملنے والی تھی جنت عدن، اگر نیت آپ کی خالص ہو جاتی، اور آپ نے اتنی معمولی سی نیت کی، اتنی چھوٹی سی بات کی آپ نے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ دل میں یہ خواہش آتی ہے، لیکن ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی کہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہے.
انشاءاللہ ہمارے کچھ لیسنز لائف لیسنز رہ گئے تھے لاسٹ ویک کے لیسن میں سے، تو میں نے سوچا ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمل کی باتیں. ہم جنت کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں جنت کیا ہے. لاسٹ ویک کا جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے 2 باتیں پڑھی، اور وہ کیا تھی کہ جنت تقوی اور احسان کرنے والوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جتنی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، یعنی تقوی والوں کے لیے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں 2 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور تقوی آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ احساس کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نگہبان. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ محسن. اب آپ دیکھیں کہ یہ نا مجھے بہت ریلیونٹ لگی حدیث، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آسیہ علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی کو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی. جب وہ فرعونی اس سے جدا ہوتے تو فرشتے اس پر سایہ کر لیتے. اس کی بیوی نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. سو اللہ نے جنت میں ان کے لیے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو ان کا گھر دکھا دی. تب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آسیہ علیہ السلام کی مثال ہے نا، وہ ایسی مثال ہے کہ ایسی تمام خواتین جو کہ سٹرگل کرتی ہیں اپنی ڈومیسٹک لائف میں. خیر یہ تو آپ دیکھیں کہ بہت ایکسٹریم حد تک ہے نا، لیکن یہاں پہ مینلی ان کے دین کی وجہ سے فرعون ان کا دشمن ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی پہلے تو وہ ساری چیزیں نارمل تھی نا، لیکن جب وہ ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ تو اس کے بعد فرعون کے ظلم و ستم شروع ہوئے تھے. ورنہ تو پہلے فرعون بہت ہی لونگ ہسبینڈ تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیں تو وہ مان گیا تھا. یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ والی لائف تھی. لیکن پھر جب وہ ایمان لے آئی تو پھر فرعون کی دشمنی سٹارٹ ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا تھی، لیکن ان کا فوکس کیا تھا کہ اللہ ان کو جنت دے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے لیے ایک سبق ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کبھی بھی آئیڈیل حالات نہیں ملیں گے. ابھی میں نے پہلے بھی جو بات کی نا، تو جب بھی آپ کو کسی بھی محرومی کا احساس ہو، آپ کو لگے کہ میرے گھر والے ایسے نہیں، میرے ہسبینڈ ایسے نہیں، میرے بچے ایسے نہیں، یا میری فرینڈز ایسی نہیں، یا مثلاً مجھے لگتا ہے میں بالکل تنہا ہوں اس دنیا میں، کوئی مجھے سمجھتا نہیں، اس وقت یہ دعا مانگا کرے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جنت میں گھر ہوگا تو اچھی کمپنی بھی ملے گی، انجوائے بھی کریں گے، اور ایک لگژری والی لائف ہوگی، سب محرومیاں ختم ہو جائیں، وہاں صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرے جو کوالٹی ہے جو ریکوائرڈ ہے جنت والوں کے لیے، وہ ہے محسن. اب محسن کا اخلاق ہمیں اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ ایک محسن کون ہوتا ہے جس کے لیے جنت ہے. نمبر 1 الذین ينفقون فی السراء والضراء. آیت کے حصے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محسن کیا کرتا ہے؟ پہلی کوالٹی شاباش، صدقہ کرنے والا، مال خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر نمبر 2 والکاظمین الغیظ. دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، غصے پہ قابو کرتا ہے. شاباش. والعافین عن الناس. تیسری چیز کیا کرتا ہے؟ غصے پہ قابو پاتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے.
یوزلی ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے نا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر 3 کوالٹیز بتائی گئی جنت والوں کی، ایک تو ہم نے تقوی دیکھا، اور اب یہ جنت والے محسن، مال خرچ کرتے ہیں، غصے پہ قابو پاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ محسن کون ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ محسن وہ ہوتا ہے جو کہ ہر کام کو ایکسلنس کے لیول پہ کرتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں نا فیئر، گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیسٹ سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایکسلنٹ۔ تو ایکسلنٹ کام کرنا از محسن۔ آپ اگر کلاس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو بھی محسن کی طرح، آپ کا اچھا اخلاق ہے تو بھی آپ محسن ہیں، آپ پازیٹیوٹی اپنے اندر لاتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی محبت کرتے ہیں، یعنی جو بھی کام آپ کر رہے ہیں نا اس میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے نا ایکسیلنس کا لیول لے کر آنا، مجھے کاموں کو سر سے نہیں اتارنا یا رش نہیں کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں بعض، اب جیسے آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تو انہوں نے کورس کو لیٹ جوائن کیا تھا، اب ظاہر ہے ان کے تھوڑا مسڈ کام ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے مسڈ کام کور کرتے ہیں نا، تو اب آپ مجھے بتائیے کیونکہ میرا پرسنل خیال تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن میں اپنی پیاری اسٹوڈنٹس کے خیالات بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر میں میک اپ گروپ انچارج کو 10 لیسن ایک ہی دن سناؤں تو کیا یہ محسن والا کام ہے؟ یعنی میرے 10 سبق مسنگ تھے اور میں کہوں ایک ہی دن میں پورے 10 سبق مجھ سے سنے، اچھا کتنے سبق سنانا آپ کے خیال میں ایک محسن کرے گا، جو آپ کو لگتا ہے کہ میں حق بھی ادا کروں گی اور اچھے سے سنا بھی دوں گی؟ شاباش، 2 یا 3 ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ الحمدللہ ہماری جو میک اپ گروپ انچارجز ہیں وہ آپ کے لیے ہفتے میں 4-5 دن اویلیبل ہوتی، تو اگر آپ کے 10-20 لیسن رہتے ہیں تو آپ سپلٹ کر لیں ویک میں، کیونکہ یہ تو آپ سوچیں کہ آپ اتنے زیادہ آیتیں آپ سنائیں گے، کیسے آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کو ابزارب کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے کہ بس آپ نا یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، یہ نہ کریں، یہ محسن نہیں ہے، پھر آپ کچھ اور اپنے آپ کو کہہ لیں محسن نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر تو آپ نے احسان نہیں کیا نا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو جذب کریں، قرآن کو ابزارب کریں۔ آپ دیکھیں نا، جیسے اگر میں ایک دن میں 2 لیسن ریوائز کرتی ہوں، اچھے سے پکا کرتی ہوں، پھر سناتی ہوں، تو مجھے بھی خوشی اور اطمینان ہوگا، اور اگر میں 10 کرتی ہوں تو کیسے میں حق ادا کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تو محسن ہم نے بننا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کسی طرح صدقہ کرنا، اور خاص طور پہ جیسے آپ دیکھیں جب بھی آپ کے دل میں وسوسے آئے نا آپ صدقہ کریں، کیونکہ وسوسے کس کی طرف سے ہوتے؟ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو کیا چیز ویک کرتی ہے؟ صدقہ۔ اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ غصے کے بارے میں نا میں آپ کو کچھ تھوڑی سی چیزیں مزید بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ ہمیں جو غصہ آ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو غصہ کب آتا ہے؟ آپ نے تو کوئی غلط نہیں کیا ہوتا نا، کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ جب آپ غصہ کریں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، ٹینٹرمز آئیں گے، آپ غضبناک ہو جائیں گے، اریٹیبل ہو جائیں گے، تو آپ کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، دوسرا کو تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا بدتمیزی، چیخنے اور بے عزتی کرنے سے میرا مقصد حل ہو جائے گا یا حاصل ہو جائے گا؟ بعض دفعہ ہم بچوں پہ چیختے ہیں، انہوں نے کام نہیں کیا ہوتا، تو آپ جیسے روڈلی بات کرتے ہیں، آپ بہت
جیسے ہارش ہو جاتے ہیں تو کیا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا؟ شاید ہو بھی جائے، لیکن آپ دیکھیں جو بچے کے دل پہ گزرے گی اور بچہ جس طرح سے یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی، وہ پیار محبت سے اگر کیا جائے تو زیادہ لاسٹنگ افیکٹ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ضروری ہے میں اس بات کے لیے چیخوں؟ کیا ضروری ہے میں اونچی آواز میں بات کروں؟ پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز اپنے آپ کو اور یاد کروائیں کہ غصہ میری سوچ کی پیداوار ہے، کوئی اور اس کی وجہ نہیں ہے. غصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہم ویسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دوسرے کو سپیس نہیں دیتے اس وقت نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے کہا وہ کیا، اور پھر غصے میں ہم بوائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کو جب غصہ آتا ہے تو اس میں آپ کی سوچ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک چیز کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ مجھے کہا، انہوں نے وہ مجھے کہا، انہوں نے ایسے کہا، میں ڈیفینسو ہو جو میں مزید آگے سے بدتمیزی کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، انہوں نے ایسے کیوں کہا، انہوں نے ایسے کیوں سوچا. اور ہم ایسے سوچتے جاتے ہیں، اور پھر غصہ بلٹ ہوتا جاتا ہے، اور پھر کیسے وہ ظاہر ہوتا ہے ہماری زبان سے غلط الفاظ کی صورت میں. اب یہ کہ جو ہم نے محسن بننا ہے والکاظمین الغیظ والا، وہ کیسے بنے؟ بالکل we fall in trap. آپ دیکھیں پہلے تو آپ اپنے غصے کو قابو کریں، پھر دوسرے کو معاف کر دیں، اور یہ آپ کا احسان کا درجہ ہے. آپ کیا سوچیں اس کے بارے میں سوچیں. ہم ویسے تو اس نے کبھی نہیں کیا، ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں جیسے یوزلی سسٹرز جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کے ہارمونز بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے تھرو آؤٹ دا منتھ. تو میں تو یوزلی اس طرح اسپیس دیتی ہوں، میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے مے بی ٹائم آف دا منتھ، یا ہارمونز امبیلنس ہو گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے شی ہیز اے بیڈ ڈے، اور کچھ اسٹریس ہوگا کسی بات کا. تو الحمدللہ یہ باتیں سوچ کے آپ کے لیے دوسرے کو معاف کرنا بڑا آسان ہو جاتا. اور آپ دیکھیں کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ معاف کرنا جو ہے نا وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، دوسرے کو نہیں. کیونکہ معاف کر کے ہم آزاد کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی سول کو فری کر لیتے ہیں. جتنی دیر تک وہ بات ہمارے دل میں رہے گی، کسی نہ کسی وقت وہ نکلے گی. جیسے مجھے نا استاذہ کی ایک ٹپ بہت پسند آئی تھی، الحمدللہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا. کہ استاذہ نے کہا کہ جس پر بھی نا آپ کو لگے کہ آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے، یا اس نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، تکلیف دی، آپ کو اس پہ غصہ ہے، تو آپ اونچی آواز میں کہیں اے فلاں، میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کیا. 3 دفعہ کہیں. کسی کمرے میں بیٹھ کے نا دروازہ بند کر کے اونچی آواز میں بولیں کہ اے فلاں، یعنی جس نے بھی آپ کو غصہ کیا نا اس کا نام لیں، اور پھر کہیں جیسے عمر، میں نے تمہیں اللہ کی خاطر معاف کیا. فاطمہ، میں نے تمہیں اللہ کی خاطر معاف کیا. آپ یقین کریں اتنا ہی زبردست یہ ٹپ ہے، ایسے لگتا ہے آپ کے اندر سے نا کچھ نکل گیا ہے سارا غصہ. کیونکہ اللہ کی خاطر کہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہم دنیا میں لوگوں کو کیوں معاف کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے. اب یہ سوچیں کہ آج میں بندوں کو معاف کروں تاکہ اللہ مجھے قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر آپ دیکھیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کیا ہے؟ ٹینڈر لو اینڈ کیئر. آپ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں دوسرے کے بارے میں، تبھی آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں. چلیں انشاءاللہ محسن بننے کی بہت پیاری دعا ہے جو آج ہم اس پہ اپنا سیشن کنکلوڈ کریں گے. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. کہ اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے. آپ دیکھیں احسان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. تو اب یہ کہ دل اگر ایمان سے خوبصورت ہو گیا، اب اس میں نا بزینت الایمان میں سب چیزیں آ جائیں گی، احسان، تقوی، پھر قلب سلیم، ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی. تو ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ میرا دل جو نا بیوٹیفائی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے ایمان سے. اور ایمان آپ دیکھیں
یہ سب چیزیں ایمان کا حصہ ہے. پھر تقوی ہے، احسان ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح مثلاً صاف دل ہونا، بدگمانی نہ ہونا، یہ سب چیزیں ایمان کی زینت ہیں. اور وَجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دو. What if someone جس پہ غصہ ہو وہ آگے سے ناراض بھی خود ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اس کی سوچ ہے نا. اب دیکھیں ہم کسی دوسرے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے آپ کو کرنا. بس آپ اپنی فکر کریں اور اپنے اوپر توجہ دیں. دوسرے کیا کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ انفیئر بھی ہو، تبھی آپ کو غصہ آئے نا. لیکن وہی بات ہے کہ آپ اللہ کی خاطر معاف کرنا سیکھیں اینڈ کیری آن وتھ یور لائف. آپ کی زندگی میں بہت خوبصورت اور بہت اچھی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ نہ جائیں. آپ دیکھیں ہم سب کے ساتھ، خاص طور پہ ہم سسٹرز کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا جیسے وی ڈونٹ لیٹ اٹ گو. صبح کی بات ہوئی ہے نا، پکڑ رکھیں گے رات تک، بعض پورا ہفتہ پورا مہینہ اسی میں. وہ جو مجھے اس دن نہیں کہا تھا کھانے پہ، مجھے یاد ہے. وہ جو میں جو بچوں کا لنچ پیک کر رہی تھی تو آپ نے ایسے کہا تھا مجھے. وہ جب ہم شاپنگ پہ گئے تھے تو میں نے چیک آؤٹ پہ جب کہا تھا تو تب مجھے ایسے کہا تھا. تو اب کیا ہے؟ جی ہاں، بھولتے ہی نہیں. مثلا ترجمہ نہیں یاد ہوتا ہمیں، تجوید کے رولز نہیں یاد ہوتے، لیکن باتیں ساری ہمیں یاد ہے پچھلے 10 سالوں کی. تو آپ اس وقت اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ کاش یا اللہ میری یادداشت ایسی ہو جیسی ان باتوں کے بارے میں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کی میموری کتنی اسٹرانگ ہے، کہ 10 سال پہلے جو آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کسی موقع پہ بات کی تھی ابھی تک آپ کو یاد ہے. لیکن جب ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں مجھے تو ترجمہ یاد نہیں ہوتا، میں 20 دفعہ پڑھتی ہوں اور میں یہ کرتی ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوتا. تو اب جیسے وہ باتیں یاد رکھی ہوئی ہیں نا اپنی مطلب کی اور پسند کی، ابھی ان کو بھی یاد کریں. یس یس ایگزیکٹلی. اور میں ہر سسٹر کے بارے میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے پچھلے 5-10 سالوں کی بہت ساری باتیں یاد کی نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کی میموری بہت اچھی ہے، بس غلط چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، چلیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ یہاں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.